سب نے سنا ہوگا، سب نے سنا ہے نا، سب جانتے ہیں۔ ایک دن حدیث نعمت کے طور پر والدہ کی گود میں سر مبارک رکھا ہوا ہے اور مسکرا کر کہنے لگے اماں جان جب سے گود سنبھالا ہے نا فرید کبھی تہجد کی نماز قضا کیسا تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ والدہ مسکرا دی، کہا ہے فرید اس میں تیرا کمال نہیں ہے میرے دودھ کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا تو کیسے؟ کہا کہ میں نے جب بھی تمہیں دودھ پلایا ہے رب کعبہ کی قسم وضو کر کے پلایا، سبحان اللہ۔ میں نے وضو کر کے تمہیں دودھ پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت یہ ظاہری کی تمہیں ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ صدیاں گزر گئی، کتنی صدیاں گزر گئی، بابا فرید علیہ رحمہ کو دنیا سے گئے ہوئے، تشریف لے پردہ فرما گئے، لیکن آج میں ان کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ ان کا ذکر ختم نہیں ہوتا۔ وہ کیوں ختم نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورہ بقرہ میں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، بات یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یا اللہ تو کیسا ذکر کرے گا؟ فرمایا تم فانی ہو کے ایک عام سے بندے ہو کے چند مختصر سی زندگی ملی ہے، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 40، کسی کو 50، کسی کو 60، کسی کو 70۔ ارے تم 50 60 سال 70 سال کی زندگی میں رب کا ذکر کرتے ہو تو رب تو باقی رہنے والا ہے، وہ تو وہاں تک تمہارا ذکر کرے گا جب تک اس نے باقی رہنا ہے۔ اب اللہ کی ذات تو لازوال نہیں ہے، لازوال قدرت کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پھر ان کے ذکر کو قائم و دائم کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج صدیاں گزری غوث پاک علیہ رحمہ کو دنیا سے تشریف لے کے گئے، دادا صاحب سینکڑوں سال گزر گئے، عبداللہ شاہ رازی علیہ رحمہ، جتنے بھی آپ اکابرین علماء صلحاء یعنی کہ جتنے بھی اولیاء کرام گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ بات کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنی کثافتوں کو لطافتوں میں بدل دیا، جو چیزیں فنا ہونے والی تھی انہوں نے ان کو بقا کے اندر کنورٹ کر دیا۔ یہی ہے کہ جب بندہ ایک فانی زندگی کے اندر رب کا ذکر کے ساتھ اپنی زندگی کو قائم و دائم کرتا ہے، جب بندہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ابد الآباد تک ان کے ذکر کو قائم و دائم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ولیوں کی شان ہے کہ ان کا کبھی ذکر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ مومنین کے دلوں کے اندر جو ہے وہ رہتا ہے اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جو آج جمع ہوئے ہیں، اب یہ 11ویں شریف کا بھی جو سلسلہ ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ جو اس شب کو جو ہے نا سرکار علیہ السلام کا لنگر پکا کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں یہ اتنا مقبول ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آنے والی دہر کی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن آج بھی لوگ 11ویں شریف کرتے ہیں، اور جو اس کی برکتیں جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ آپ لاکھ کہہ لیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کیسے انجام کریں۔ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اولیاء کرام کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ اور یاد رکھیے حضور سے پاک علیہ رحمہ کو تلاوت قرآن سے اور نماز سے بڑی محبت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے حوالے سے ملتا ہے سیرت میں آپ نے کئی سال تک نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر کو ادا کیا، اور جب آپ کی رسم بسم اللہ ہوئی تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی اور 18 پارے سنا دیے۔ ساری نے کہا کہ اور پڑھو بیٹا، کہا میری والدہ کو بھی اتنے یاد تھے، مجھے ماں کی گود کے اندر 18 پارے یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک حافظہ عطا فرماتا ہے، ان کا ذکر قائم فرماتا ہے، کیوں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر رب کو یاد رکھا، اپنی جو زندگی ہے اس کے اندر رب کے احکامات پر عمل کیا، تو جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رہتی دنیا تک قائم و دائم فرما دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔